تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البدری الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ. صلوات بھیجیے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، میں نے آپ کے سامنے خطائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کی تلاوت کے طرف حاصل کیا. اور یہ وہی جملہ ہے جس کے ذیل میں رضا فاؤنڈیشن میں جو اشرے مجالس جاری ہے اس میں بھی میں معرفت دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اور کیونکہ موضوع اتنا وسیع ہے تو میں نے مناسب جانا کہ یہاں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. اللہ کی معرفت یہ اول دین ہے. اللہ کی معرفت یہ آغاز دین ہے. اور مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول دین اللہ کی معرفت ہے، لیکن معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے. یعنی صرف اس کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اتنا زیادہ یقین کو کامل کرے کہ وہ تصدیق کرنے کی منزل پر آ جائے. اور تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کو یقین حاصل نہ ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات جس کو نہ کسی نے دیکھا ہے، جس کو نہ کوئی دیکھے گا، اس پر یقین کیسے پیدا ہو؟ اس لیے کہ جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان تصدیق نہیں کر سکتا. تو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار نے اسی یقین کو باقی رکھنے کے لیے، اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا، ایک واسطہ بنایا کہ ان کو دیکھ کر ہماری ذات پر یقین حاصل ہو. اور اس طرف قرآن کی آیتیں بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ پروردگار نے صاف کہہ دیا کہ صرف تمہارے سجدے ہم کو پسند نہیں ہیں، صرف تمہاری عبادت ہم کو پسند نہیں ہے، صرف تمہاری توصیف ہم کو پسند نہیں ہے، بلکہ جیسا میں ہوں ویسا مانو تو سجدہ کرو. اس لیے کہ سورہ صافات میں صاف ارشاد ہوا کہ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصون، الا عباد اللہ المخلصین، کہ بے عیب ہے وہ ذات ان صفات سے جس سے تم اس کو متصف کرتے ہو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے جو اپنے تصور میں خدا بنا لیے ہیں، اگر تو ان سے ہم کو متصف کر کے ہم کو سجدہ کر رہے ہو تو وہ ہمارا سجدہ نہیں ہے، وہ تمہارے خیال کا سجدہ ہے. جو ہمارے نہیں. اب اندازہ لگائیں کہ اب جو ہمارے سامنے دین کا پورا سلسلہ آتا ہے، ہمارے سامنے بات توحید پر رکتی نہیں ہے، ہم توحید سے رسالت تک جاتے ہیں، ہم رسالت سے امامت تک جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ تو خدا ہے،
قدرت اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، کمال اس کے پاس ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی قدرت پر یقین کیسے آئے، اس کے علم پر یقین کیسے آئے، اس کے کمال پر یقین کیسے آئے؟ جو ذوات مقدسہ اس کے وجود پر، اس کی قدرت پر، اس کے کمال پر، اس کے علم پر یقین دلا دیتی ہیں، انہی کا نام محمد وآل محمد۔ انہی کا نام۔ اسی لیے توجہ فرمائیے گا، ظاہر سی بات کہ مجلس کا رخ جس طرف چلا گیا ہے، اشعار کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، جہلم کی تاریخ کی قربت کی وجہ سے، میں چاہوں گا دو چار جملے ادا کر کے میں بھی اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ اب دیکھیے، اول دین، توجہ فرمائیے گا، اول دین معرفت الہی ہے، لیکن تکمیل دین معرفت الہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے نہیں؟ بات یوں بھی سمجھنا پڑے گی کہ پروردگار نے کیوں کسی ایسی ذات پر دین کو مکمل کیا جو الہ نہیں ہے، کیوں کسی ایسی ذات پر دین کو کامل کیا جو خدا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ اگر اس کو نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اور پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سوال کے بعد میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول کا اصل مشن کیا تھا، رسول کا اصل مقصد کیا تھا، پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے کیوں تھے؟ تو آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر کا اصل مشن تھا خدا کو پہچانوانا، خدا کی معرفت کرانا، خدا کا تعارف کرانا، اور ساری چیزیں تو اسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ اصل مقصد پیغمبر کی خلقت کا یہی ہے کہ وہ خدا کو پہچانوائے، خدا کو منوائے۔ تو پروردگار تجھ کو اپنے کو منوانا ہے، تجھ کو اپنے کو پہچانوانا ہے، تو یہ کسی بندے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم علی الاطلاق ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اگر ہم کسی معصوم کو ذریعہ نہ بنائیں گے، توجہ فرمائیے گا، تو جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہم کو نہیں مان سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان ولایت علی، علی کی فضیلت نہیں بلکہ دین کی ضرورت کا نام ہے۔ ایک صلوات ہے کہ محمد اعلان ولایت علی دین کی ضرورت کا نام ہے۔ اور پھر تصدیق کی منزل میں کیا علی سے زیادہ کوئی آگے بڑھا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا منزل یقین میں کوئی علی سے آگے نظر آتا ہے؟ تو پروردگار کس کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنائے گا؟ بھائی اس کو ذریعہ بنائے گا جس کو خود ذات واجب میں شک ہو۔ توجہ ماریں گے نہیں؟ یا اس کو ذریعہ بنائے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ اگر حجاب آئے آسمانی ہٹا بھی لیے جائیں تب بھی پر علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی پر علی ابن ابی طالب کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، اعمال کی قیمت یقین پر ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا وہاں مجلس میں کہ مولا کائنات نے صاف کہہ دیا کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، اس شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ یقین کی نیند اس نماز سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں پڑھی جائے۔ میں نے آغاز کلام میں کیا کہا تھا؟ اس کو سجدے نہیں چاہیے، اس کو یقین کی عبادت چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، اور یقین کی عبادت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم نے محدود کر دیا عبادتوں کو صرف سر کو جھکانے میں، لیکن اگر آپ سیرت ائمہ پڑھیں گے تو اصل میں عبادت نام ہے فرض کی ادائیگی کا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر فرض ادا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہو رہی ہے، لیکن اگر فرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے علی کے سجدوں کی بات پیغمبر نے نہیں کی، وہ کس کمال پر ہے وہ تو خدا جانے، لیکن میں یقین کی بات کر رہا ہوں اور علی کی نیند کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ویسے تو یہ شعر پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہوگا
ایک اور صلوات آپ کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یہ شعر مختلف طرح سے پڑھا جاتا ہے اور مختلف لوگ پڑھتے ہیں، مختلف انداز سے پڑھتے ہیں. میرا تو کہنا اس شعر کے سلسلے میں یہ کہ شاعر چیلنج کر رہا ہے کہ تم بڑی بڑی شخصیتوں کو لے کر آتے ہو، بتاؤ ان کے علاوہ کوئی ٹکنے والی شخصیت ہے اسلام کے دامن میں؟ بس اس کے سوا کیا ہے؟ میں اپنے سلسلے سے الگ نہیں ہو رہا ہوں، لیکن میں تمہید کے یہ جملے اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ یقین کے عمل کی قیمت کیا ہے. معرفت کے ساتھ جو خالق کی عبادت کی جائے اس کی اہمیت کیا ہے. ایک ضربت، شاعر کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ضربت ثقلین ہی تو ہے. ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری، تو کیا یقین کا کمال یہ نہیں ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. تو بھائی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محشر میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، محشر میں اعمال تولے جائیں گے. بچوں سنائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر گنے جاتے تو ہم بتاتے کہ ہم نے اتنے سجدے کیے. ارے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، وہاں اعمال تلیں گے. اور یاد رکھیے گا ویٹ کا معاملہ کثرت سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ روئی ممکن ہے پلے پر بہت زیادہ نظر آئے لیکن اس کا ویٹ کچھ نہیں ہے، اور لوہا دوسری طرف ممکن ہے کہ بظاہر بہت چھوٹا نظر آئے. توجہ سمجھیے گا. تو جہاں کثرت ہے وہاں دکھائی تو بہت کچھ پڑتا ہے، لیکن چونکہ ویٹ نہیں ہے تو عمل کو ویٹ دیتی ہے دولت یقین. توجہ سمجھیے گا. یعنی جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا عمل جو ہے وہ ویٹ والا بنتا چلا جائے گا، وزن والا بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ نہ کہیے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری کیوں ہوئی. اگر ہم یہ کہتے کہ ایک ضربت لاکھ ضربتوں سے زیادہ ہے تو سوال یہ ہوتا کہ 1,00,000 کا مقابلہ کیسے کرے گا. توجہ رہیے گا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ویٹ کی، وزن کی، کہ تم اپنے ہزاروں سجدے لاؤ. توجہ رہیے گا. لیکن چونکہ اس میں یقین کا وزن نہیں ہے اس لیے ایک ضربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری. اس سال میں مجلس پڑھ رہا تھا لندن میں، ایک دم سے خیال آیا کہ یہ جنگ خندق عجیب جنگ ہے کہ جس میں علی کو صرف ایک عہدہ نہیں ملا، ایک سند نہیں ملی، بلکہ دوہری سند ملی. ایک جاتے وقت ایک آتے وقت. ایک جاتے وقت سند ملی، ایک آتے وقت سند ملی. جاتے وقت کل ایمان کہا گیا، آتے وقت ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہوئی. پہلے تو میں نے سوچا یہ معاملہ کیا ہے، لیکن میں نتیجے پر یہی پہنچا کہ بھائی یقین سے تعلق ہے ایمان کا، اور جتنا یقین آگے بڑھے گا اتنا ہی ایمان اپنے کمال پر ہوگا، اور جتنا ہی ایمان اپنے کمال پر ہوگا اتنا ہی عمل وزنی بنتا چلا جائے گا. کہ بھائی علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. علی کو خندق میں دونوں سندیں مل گئیں، اصول کی بھی سند مل گئی، فروع کی بھی سند مل گئی. ایک اور سلوات ذرا بھیج دیں. جاتے وقت ایمان کی سند دے دی کہ علی کل ایمان ہے، تاکہ آتے وقت اگر عمل کی کوئی سند دی جائے تو شک نہ کرنا. اس لیے کہ جب کل ایمان ہے تو پھر اس کا اگر کوئی عمل ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے. بتا دیا اگر تم بھی اپنے ایمان کو ویسا بنا لو تو تمہارا بھی ہر عمل. میں توجہ. اب میں پھر آپ کو وہیں پر واپس لا رہا ہوں کہ نومن علی یقین.
ابھی میں اس پر بات کروں گا اسی ضربت پر، لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ میں کہوں گا ضربت بہرحال ایک عمل تو ہے، لیکن سوتے میں آدمی کوئی ورک نہیں کرتا، سوتے میں تو آدمی کوئی کام نہیں کرتا، سوتے میں تو آدمی کچھ نہیں کرتا۔ لیکن علی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان صحیح ہے تو سونا بھی جو ہے باکمال بن جائے گا۔ بھائی کوئی علی کے عمل کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اگر علی سوتا بھی ہے تو مرضی الہی کا مالک بن جاتا ہے۔ تو جو سو کر مرضی الہی خرید لے، اگر اس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو تو تعجب نہ کیجیے گا۔ ایک صلوات دے کے محمد بھیجتے آپ ذرا ایک اور سلوات بھیجیں آپ ذرا۔ تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اب میں اس وقت نہیں بتاؤں گا کہ ثقلین میں کیا کیا ہے، لیکن بہرحال اتنا اس لیے کہ یہ زبان پیغمبر ہے، یہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، علی کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اس لیے کہ مولوی پر تو اعتراض ہو سکتا ہے، پیغمبر پر تو نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں افضلو ضربتو علی، علی کی ایک ضربت، ایک ضربت، بڑے سکون سے سن رہے ہیں آپ، ضربتو علی یوم الخندق، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اب ثقلین میں کیا کیا ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، میں ترجمانی نہ کروں گا۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، میں ثقلین کی ڈیفینیشن نہ بیان کروں گا، یہ تو قول پیغمبر خود تشریح کرے گا، آنے والا زمانہ خود دیکھتا چلا جائے گا کہ ثقلین میں کیا کیا ہے۔ لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل خندق کے دن کی، تو کیا علی نے صرف خندق میں ضربت لگائی؟ توجہ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ علی کی صرف ایک ضربت تو ہمیں نظر نہیں آتی، بدر میں بھی ضربت علی ہے، احد میں بھی ضربت علی ہے، خندق میں بھی ضربت علی ہے، خیبر میں بھی ضربت علی ہے، حنین میں بھی ضربت علی ہے۔ مجھے نہیں معلوم فضیلت عمل علی کس منزل پر جا رہا ہے۔ جب ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو اگر ساری ضربتوں کو جمع کیا جائے تو پھر کس منزل پر علی کا عمل جائے گا؟ توجہ فرمائیے کہ جب ایک ضربت، اس لیے کہ یہ سارا ویٹ جو عمل کو مل رہا ہے نا، توجہ فرمائیے گا، یہ اسی دولت یقین سے مل رہا ہے۔ تو جب ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو اگر ساری ضربتوں کو اکٹھا کیا جائے، یعنی اگر علی کے جہاد کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر کوئی ترازو نہیں ہے جو علی کے عمل کو تول سکے، اور جب جہاد اس منزل پر ہے تو علی کی عبادت زکوٰۃ کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب اگر علی کی انگوٹھی میں ملک سلیمان نکل جائے تو تعجب نہ کیجیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ تو جب علی کی زکوٰۃ اس منزل پر ہے تو پھر علی کا روزہ کس منزل پر ہوگا؟ اب اگر 3 مستحبی روزوں کے بدلے میں سورہ دہر کی 30 آیتیں آ جائیں تو تعجب نہ کیجیے گا۔ تو جب علی کا صوم یعنی روزہ اس منزل پر ہے تو پھر علی کا سجدہ کس منزل پر ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن ادھر دونوں کے سجدے بیان کر دیے، ایک طرف علی کی ضربت بیان کر دی، ایک طرف حسین کا سجدہ بیان کر دیا۔ کہا تم اپنی عبادتوں کو ذکر علی سے دولت یقین عطا کرتے رہو تاکہ تمہارے عمل کو بھی ویٹ مل سکے۔ ایک صلوات دے کے محمد سب مل کر صلوات بھیج دیں آپ اس لیے کہ تم اس کے بغیر خدا کی معرفت ہی نہیں حاصل کر سکتے، تم اس کے بغیر خدا کو پہچان ہی نہیں سکتے، تم اس کے بغیر اس کا سجدہ کرو گے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے تصورات کا سجدہ ہوگا، وہ تمہارے
تمہارے خیالات کا سجدہ ہوگا، لیکن جب تم یہ سوچو گے کہ ہم علی کے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کم سے کم علی تو سمجھ کر عبادت کر رہے تھے. توجہ مانیں گے نہیں؟ لیکن اگر ایک طرف یہ دولت یقین کا کمال اور دوسری طرف خدا کی معرفت، تو کیا حاصل ہوگی؟ آخری عمر تک پیغمبر کی بہت سے لوگوں کو رسول ہی کی معرفت حاصل نہ ہو سکی. توجہ پائیے گا، اس لیے کہ اعلان ولایت کے بعد کہنے والے نے کیا کہا کہ اے محمد، یہ تم نے اپنے بعد اپنے بھائی کو اپنا سکسیسر وسیع خلیفہ اپنی مرضی سے بنایا یا خدا کی مرضی سے؟ تو بات یہاں پر اعلان ولایت پر اعتراض کی نہیں ہے. اس کو دنیا سمجھ ہی نہیں پاتی کہ یہاں پر ولایت علی پر اعتراض نہیں ہے، اصل میں صداقت پیغمبر پر اعتراض ہے. نہیں، اصل میں قول پیغمبر پر اعتراض ہے، اور جو ٹون ہے، جو انداز ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ سائل نے معرفت رسول ہی حاصل نہیں کی. اس لیے کہ اگر رسول کی معرفت ہوتی تو کبھی یہ سوال نہ ہوتا کہ اپنی مرضی سے کہا یا خدا کی مرضی سے. اس کا مطلب یہ کہ اب تک یہ نہ سمجھ سکا کہ رسول اپنی مرضی سے نہیں، رسول خدا کی مرضی سے. صلوات دے کہ محمد ایک اور صلوات دیتے آپ ذرا. تو اول دین معرفت الہی ہے، لیکن اس کی تصدیق اس کے خاص بندے کر سکتے ہیں اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، مصیبتیں اٹھا کر، زحمتیں اٹھا کر، دقتیں اٹھا کر، دشواریاں اٹھا کر. تو پھر اب خدا پر بھی اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے خدا نے کہ اگر تم ہم کو یقین کے ساتھ پہچانواؤ گے تو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں. منزل مصائب نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو خدا پر یقین ہو جاتا ہے، تو جو فرمائیے گا، جس کو خدا پر یقین ہو جاتا ہے اس کو اپنے ذکر کی بقا پر بھی یقین ہو جاتا ہے. میں عجیب روح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ شہزادی نے دربار شام میں ایک دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ کیا تھا؟ واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم اے یزید تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہزادی کو خدا کے وجود پر یقین نہیں تھا تو یہ دعویٰ کیسے کیا؟ اس لیے کہ حالات اچھے ہوں، زمانہ سازگار ہو، کچھ لوگ ساتھ ہوں تو کوئی کچھ بھی دعویٰ کرے. دعویٰ کرنے والا دعویٰ بھی کر لیتا ہے، سننے والے سن بھی لیتے ہیں. توجہ ہمارا ہی ہے، میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. پھر تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ واہ کرنے والے ہیں، ہم جو بھی کہیں، لیکن بگڑے ہوئے حالات میں بولنے والا بھی گونگا ہو جاتا ہے. توجہ ہمارا ہے نہیں کہ ٹھیک ہے خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا، لیکن ذرا سا سماجی طور پر، مالی طور پر انسان کے پاس کمی آ جاتی ہے تو بولتے ہوئے گھبراتا ہے. جناب زینب کے دعوے کا کمال یہی ہے کہ یہ دعویٰ میرے مولا نے نہیں کیا کہ تم میرے ذکر کو مٹا نہیں سکتے. یہ دعویٰ کبھی حسن نے نہیں کیا، یہ دعویٰ کبھی حسین نے نہیں کیا. اس لیے کہ اس وقت ممکن ہے لوگ کہتے کہ رسول زندہ تھے، آپ کچھ بھی دعوے کر لیجئے. لیکن جناب زینب کے دعوے کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی بظاہر ساتھی نہیں ہے، گھر لٹ چکا ہے، تو یہ اپنے ذکر کی بقا کا اعلان نہیں ہے، خدا کے وجود پر یقین کا اعلان ہے. توجہ پائیے گا، وہاں تو عمل کی منزل پر پیغمبر نے سند دے دی، لیکن بتا دیا کہ جو خدا پر یقین رکھ کر اس کے وجود کی تصدیق کی منزل پر آتا ہے، وہ گھر لٹا کر بھی اس یقین کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ اگر خدا ہے، ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو وہ دعویٰ اس وقت کا. لیکن اب آپ شام جا کر دیکھیے جناب زینب کے دعوے کو دلیل مل رہی ہے کہ نہیں؟
یزید کی قبر کا پتہ نہ چلے گا، لیکن شہزادی کے روضے پر زائر پروانہ وار طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا ایسے لوگوں کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، اور قربانیوں کو ٹھیک ہے یاد کے طور پر، لیکن اگر کوئی جان کی قربانی دے دے، اور قربانی بھی کیا صرف ارادہ کر لے، صرف ارادہ کر لے، اللہ اکبر، موسیٰ کی کسی عمل کو شریعت اسلام میں بجا لانے کا حکم نہیں ہے، عیسیٰ کے کسی عمل کو شریعت اسلام میں بجا لانے کا حکم نہیں ہے، نوح کے کسی عمل کو شریعت اسلام میں بجا لانے کا حکم نہیں ہے کہ نوح نے کشتی بنائی تھی ہم بھی کشتی بنا لیں، توجہ ہمارے گے نہیں، لیکن ابراہیم کے عمل کو، وہ ہمارے نبی نہیں ہیں لیکن چونکہ لے کر چلے تھے، توجہ فرمائیے کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لے کر چلے تھے یقین کے ساتھ۔ آج کا زمانہ ہوتا، آج کے ترقی پسند لوگ ہوتے تو جا کر کے ابراہیم کو بھی مشورہ دیتے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آج کے لوگ اگر ہوتے تو کہتے خواب پر کیسا بھروسہ۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ کوئی اس طرف سے آرڈر کی بات نہیں، بس خواب میں دیکھا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ مذہب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، مذہب کا آغاز کس یقین کی دولت سے ہوتا ہے کہ اگر خواب میں بھی دیکھ لے، توجہ فرمائیے گا، تو وہ منزل عمل میں اتر آتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور باپ کیسا جو خواب کو حکم خدا سمجھ رہا ہے خدا پر یقین کر کے، اور بیٹا کیسا کہ جو باپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ بھی خواب پر یقین کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، خواب دیکھا آپ نے، ایسا ہے کہ میں تو مرنے کو تیار نہیں، مجھے اتنا بتا دے اگر جناب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتے، توجہ ہمارا کہ نہیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ان کو بھی ابراہیم کے برابر یقین نہ ہوتا تو کیا ابراہیم کی قربانی منزل قبول تک پہنچتی؟ نہیں پہنچ سکتی تھی نا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عزاداری پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ڈائریکٹ واجب قرار نہیں دیا، لیکن حج کے لیے کیا خیال ہے؟ لیکن میں صاحبان ذوق کے لیے کہ اشارہ کیے بغیر نہ گزروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ حج ایک خواب کا نتیجہ ہے، کربلا اس کی تعبیر کا نتیجہ۔ ایک سلوات دیکھیے آپ محمد علیہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر تفسیریں صحیح ہیں، اگر تفسیریں درست ہیں، اگر شیعہ سنی دونوں علماء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اگر ذبح عظیم کا مصداق کامل علی کا بیٹا حسین ہے، توجہ ہمارا ہے کہ نہیں، تو وہاں خواب پر اتنا یقین کہ بیٹے کو قربان گاہ تک لے چلے، اور بیٹے کو باپ پر اتنا یقین، اللہ اکبر، میں کیا کرنا چاہوں، توجہ پائیے گا، اس لیے کہ خواب ابراہیم نے دیکھا، اسماعیل نے نہیں۔ ابراہیم خواب کو حکم خدا سمجھ رہے ہیں اور اسماعیل باپ کی بات پر اعتبار کر رہے ہیں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجیب بات کہی کہ باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے کیا کر رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا مجھ کو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کس بات پر؟ جان دینے پر۔ تو بہرحال ایک جملہ تو میرا سننے والا مجمع سمجھ ہی لے کہ سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ جان دینے کا جذبہ رکھنا خودکشی نہیں ہے، قربانی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد والے۔ اس لیے کہ
ابراہیم بھی علم کے ساتھ جا رہے ہیں، اسماعیل بھی علم کے ساتھ جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم ذبح ہونے جا رہے ہیں. بھائی توجہ ماریں گے نہیں؟ تو اب جب یہ منزل ہے تو اگر حج سمجھ میں آتا ہے تو کربلا بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ طواف کر کے چلے آنا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد اس لیے کہ میرا مشن صرف مجالس میں اتنا رہتا ہے کہ اگر آل محمد کے حوالے سے ان کے کسی عمل پر کوئی شک کرے تو ہم گزشتہ انبیاء کے واقعات کو بیان کر دیں، تاکہ یا تو اس میں بھی شک کر کے آدمی دائرہ اسلام ہی سے نکل جائے، ورنہ اس پر یقین کر کے اس پر بھی یقین کر کے عصمت اہل بیت کا اقرار کرے. ایک صلوات ہے کہ محمد اس لیے کہ ہمیں یہ منطق کبھی نہیں سمجھ میں آئی کہ قرآن کے سارے معجزے سمجھ میں آ گئے، انبیاء کے سارے واقعات سمجھ میں آ گئے، انبیاء کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں. وہاں تو یہ ہے کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے ہمیں اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا، اور یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو کیا ہوگا. جہاں آل محمد کا معاملہ آیا ساری عقلیں استعمال ہونے لگی. سوال یہ ہے کہ یہ عقل شریف اور انبیاء کے واقعات کے لیے استعمال کیوں نہیں؟ ایک صلوات ہے کہ محمد ہمارے گا نہیں. ساری باتیں جب وہاں تک سمجھ میں آ رہی ہیں کہ خواب میں دیکھا عمل کے لیے چلے. اچھا ایک پہنچ گیا تھا، اس نے کہا خواب پر بھروسہ، دیکھا کہ یہ تو نہیں بہکتے. بیٹے کے پاس باپ ضعیف ہو گئے، ان کی بات پر کیا اعتبار، ان کو نہیں کنفیوز کر سکا تو بیٹے کو. اچھا بیٹے کے پاس جب بات نہ چلی تو کہا کہ ماں کا دل ہوتا ہے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ نے عجیب بات کہی کہ بھائی ابراہیم نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، وہ تو پہچان گئے شیطان کو، لیکن یہ جناب حاجرہ کیسے پہچانے؟ جناب حاجرہ کیسے پہچانے کہ یہ شیطان ہے؟ تو کیا یہ پیمانہ بنا لیں کہ نبی کی زوجہ شیطان کو پہچان جاتی ہے؟ ہم تو پیمانہ بنانے والے لوگ ہیں. کیا پیمانہ بنا لیا جائے تو پڑھے لکھے افراد جن کی نظر تاریخ پر ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ یہ پیمانہ بنائیں کہ زوجہ نبی پہچان جاتی ہے. نبی کی زوجہ نہیں پہچانتی لیکن معصوم کی ماں پہچان جاتی ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد سب مل کر صلوات بھیج دیں آپ ذرا. یعنی شرف کے لیے معصوم کی زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، شرف کے لیے معصوم کی ماں ہونا. معصوم کی ماں. اور پھر میں جو بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب ظاہر سی بات ہے کہ خدا سب کو خلوص نیت کے ساتھ توفیق حج عطا فرمائے. دکھاوے کے جذبے سے ہٹ کر، اظہار دولت کے جذبے سے ہٹ کر سب کو، اس لیے کہ اب تو بڑائی کا معیار ایک حج بھی بن گیا ہے نا. یعنی کچھ مسائل کا علم نہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں. اچھا تو پھر حج کے معاملات کو سمجھا کے نہیں، اس لیے کہ حج شروع ہوتا ہے لبیک سے، ختم ہوتا ہے کنکریاں مارنے سے. ہم چاہتے ہیں کچھ ترقی پسند لوگ چلیں ہمارے ساتھ، عقل کو لے کر چلیں کہ یہ پتھر سے پتھر مارنا میری تو سمجھ میں نہیں آیا. بھائی توجہ ہمارے گے نہیں. میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی سمجھائے تو آ کر کہ پتھر سے پتھر مار رہے ہیں. قربانی تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو 8ویں ربیع الاول تک کا محرم سمجھ میں آتا ہے، 9ویں ربیع الاول سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات بھیجیے آپ محمد. اور میرے کہنے سے میرے چھوٹے بھائی ذرا سا ایک مرتبہ کربلا، ذکر کربلا، عزاداری اور حج کا تقابل کریں کہ کتنی چیزیں عزاداری حسین اور حج میں مشترک ہیں. اس لیے کہ ساری تہذیب کا حوالہ مجلس حسین میں آ کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آہستہ سے فضائل پڑھ کر چلے جائیے، یہ واہ واہ سبحان اللہ، یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صلوات، یہ کیا ہے؟ توجہ ہمارے گا نہیں. میں بات وجوب پر نہیں کر رہا ہوں، میں بات افہام و تفہیم کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اگر آواز کا بلند کرنا بد تہذیبی ہوتی تو یہ احرام پہنتے ہی توجہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ
اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر کسی کے قول پر یقین کر کے ابراہیم بھی چلے, کسی کے قول پر یقین کر کے حسین بھی چلے. اور جو فرمائیے گا کہ یقین کی دولت اگر نہ ہوتی تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا کرتا. اگر وجود خدا کا یقین نہ ہوتا تو ابراہیم کبھی اسماعیل کو قربان گاہ تک نہ لاتے. اسی طرح سے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عزیزان محترم, کربلا کی قربانی حسین پر یقین کا نام ہے. ورنہ حسین تک تو آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ حسین معصوم تھے, حسین امام تھے. میں قربان جاؤں اس حسین ابن علی کے جس نے عاشور کی شب اپنے سارے ساتھیوں کو اختیار دے کر ایک ایک کی شہادت کو اختیاری بنا دیا. اس لیے کہ اگر حسین نہ بتاتے, اگر حسین نہ سمجھاتے تو دنیا یہی کہتی دھوکے میں رکھ کر مروا دیا. اس لیے کہ باتیں کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن حسین نے یہ درج کرا دیا. یہ حسین کو پتا تھا, میں عجیب جملہ کر رہا ہوں, کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے, لیکن اگر میں نے اعلان نہ کیا اور یہ نہ گئے اور کل شہید ہو گئے تو لوگ ہم کو تو پہچانیں گے, ان کو نہ پہچان پائیں گے. حسین نے اجازت دے کر بتا دیا کہ دیکھو قربانی علم کے ساتھ ہے, جہالت کے ساتھ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, قربانی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے, قربانی علم کے ساتھ اپنی جان دے دینے کا نام ہے. اب اس کے بعد یہ جلوس کیا چیز ہے, یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. میں تو ایک تقابل کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے, لیکن میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جو جو چیزیں قائم کی, اگر ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس دائرے میں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ خواب ہے, یہ تعبیر ہے کہ بھئی یہ جلوس میں چلنا, یہ ماتم کرنا, لوگ کیا کہیں گے. یہی ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے. تو مجھے آپ بتائیں, یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا, لوگ کیا کہیں گے. توجہ ہمارے میں نہیں, لوگ کیا کہیں گے. پھر لوگ تو بہت کچھ کہتے رہیں گے, آپ لوگوں کی بات نہ دیکھیے. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیے اس عمل کی اجازت شریعت دیتی ہے کہ نہیں. مین چیز یہ ہونی چاہیے. لوگ تو نہ آپ کے کلمے پر بھروسہ کرتے ہیں, نہ آپ کے دین کو سمجھتے ہیں, نہ آپ کے ایمان کو سمجھتے ہیں. اگر لوگوں پر جائیں گے تو پھر سب چیز کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. مین چیز یہ ہے. اور پھر طواف کر رہے ہیں, گھر کا طواف کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہو گئی. کیا خدا اس میں رہتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا, یہ امام بارگاہ کی کیا عظمت ہے, یہ شہنشین کیا بنائی ہے, کیا حسین اس میں آ کر رہے ہیں, تو کیا اللہ میاں نے کوئی رات کعبے میں گزاری ہے. یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کعبے کو بیت اللہ نہ کہے. بنا دیا ابراہیم نے, منسوب کر دیا, اللہ کا گھر ہو گیا. اور جو اس کو بیت اللہ نہ کہے اسی پر شکاف کرنے لگے. تو بیت اللہ کے لیے کوئی اعتراض کرے تو آپ کو شک کرنے کا, اور اگر مولود کعبہ پر کوئی شک کرے میں تو بیت سے صاحب بیت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کب بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہم سے جو کہا جاتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہی پھر نقل کر رہا ہوں علامہ رشید ترابی کا قول کہ اگر ان معصومین کی حیات عقلی پر یقین ہے تو ان کے کہیں آنے جانے پر اعتراض نہ کرو. پہلے عصمت کی ڈیفینیشن کو سمجھ لو, معصومین کے اختیار کو سمجھ لو, اس کے بعد خوب اعتراض کرو. لیکن جب تک ان کے مرتبے, ان کی عظمت, ان کی عصمت کو نہیں سمجھا ہے اس وقت تک اعتراض نہ کرو, سمجھنے کی بات کرو. لیکن اس سے بھی ہٹ کر مجھے اس کی بحث نہیں کہ کہاں کون پہنچتا ہے, کہاں کون آتا ہے. میں تو اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہوں نا کہ بھائی معصومین بہرحال کہیں ان کا گھر تھا نا, کہیں رہتے تھے نا, جسم و جسمانیات سے مبرہ تو نہیں تھے. تو جو ہمارے کہ نہیں, لیکن خدا تو جسم ہی نہیں رکھتا. تو جو لا مکان ہے اس کا مکان مانتے ہو. تو جو ہمارے کہ نہیں, یعنی جس کو مکان کی ضرورت نہیں اس کے مکان کا تو اقرار ہے کہ بیت اللہ اللہ کا
کوئی شرط نہیں ہے. امام آئے یا نہ آئے یہ تو معاملہ الگ کا ہے, لیکن اگر ابراہیم کے منسوب کرنے سے وہ خدا کا گھر ہو سکتا ہے تو مومنین کے منسوب کرنے سے حسین کا امام بارگاہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک صلوات ہے کہ محمد والا ایک سب مل کر صلوات بھیج دیں آپ کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو عقل کے اعتبار سے سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں. صرف اتنی سی بات ہے. اب میں اب تک تو دوسرے رخ پر بات تھی, بس عزیزو بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ بس خداوند عالم چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مرکز ہو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر انسان کا ایک رخ حیات ہے, وہ اسی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. جسموں کا قبلہ کعبے کو قرار دیا, دلوں کا قبلہ مولود کعبہ کو جس طرح سے کوئی مرکز ہونا چاہیے, خدا ہر جگہ ہے. توجہ ہمارے لیے خدا ہر جگہ ہے, لیکن ایک رخ حیات معین ہو جائے اس لیے کعبہ بنوا دیا. اسی طرح سے سب کچھ ہے, لیکن رخ حیات محبت کا معین ہو جائے اس لیے علی کو پیدا کر. صدف سمجھ میں آتا ہے, گوہر سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات ہے کہ محمد خواب سمجھ میں آتا ہے, تعبیر سمجھ میں نہیں آتی. یہ وہ منزل ہے. اور اب پھر وہی باتیں, بزرگوں کی باتیں میں یاد کر کر کے خطیب الایمان طاہر جلولی صاحب خدا قسم ان بزرگوں کے جملے وہ رہنمائی فرماتے ہیں. کچھ نہیں, حسین کو مہمان بلاتے ہیں تو جتنے بھی لوازمات اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے انجام دیتے ہیں, وہی ساری چیزیں اپنے مہمان حسین کے لیے کرتے ہیں. اس رخ سے اگر آدمی سمجھنا چاہے جلوس کیا ہے, یہ ٹھیک ہے یہاں کربلا نہیں ہے, تعزیے کربلا تک نہیں جاتے, لیکن لکھنؤ میں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا ہر گھر میں خود اپنے گھر کی عزاداری اور پھر آخری رات شب بیداری. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن مہمان جانے والا ہوتا ہے اس رات گھر والے زیادہ سے زیادہ مہمان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ کل مہمان چلا جائے گا, اور پھر دوسرے دن اس کو آپ بھی سیاف کرنے جاتے ہیں. ایئرپورٹ کا مسافر ہے تو وہاں, اسٹیشن کا مسافر ہے تو وہاں, جہاں تک ممکن ہوتا ہے آپ اس کو رخصت کرنے جاتے. تو یہی فلسفہ ہے جلوس کا کہ تعزیے کے ساتھ ساتھ کربلا تک جاتے. اور پھر منظر بھوپالی میں تو عجیب شعر کہہ دیا, میں نے گزشتہ سال عرض کیا کہ کتنا جذبہ ہے آپ کو زیارتوں کا. بات طویل ہو رہی ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ کربلا جائے, لیکن روز تو نہیں جا سکتے نا, روزانہ تو نہیں جا سکتے. عجیب شعر کہا منظر میں کہ روز روضہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی, روز روضہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی, حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. حسرت زیارت نے. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, یہ محبت کی بات ہے, لیکن اگر سمجھنا ہے, اگر بات کی حد تک پہنچنا ہے تو جو جملے, اس لیے کہ 40 کے دن مومن کی علامت میں سے ہے امام حسین کی زیارت. وہاں تک نہیں جا سکتے, ویسے تو یہ کہ وہیں رہیں. اور کتنے قافلے یہاں سے گئے ہیں تاکہ روز 40 ہم کربلا میں رہے, اس لیے کہ لٹی ہوئی بہن اسی تاریخ میں کربلا پہنچی. وفات الجنان آپ اٹھا کر دیکھیں, اردو کا ترجمہ موجود ہے کہ عجیب جملے ہیں. اس لیے کہ کربلا تعبیر ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور یہ بھی یقین کا نتیجہ ہے, وہ بھی یقین کا نتیجہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پوچھا تو اس سال حج پر نہیں گئے؟ صحابی نے کہا نہیں, حج پر تو نہیں گیا, لیکن میں کربلا کی زیارت کو گیا. اب امام زیارت کربلا کا ثواب بیان کرنا شروع کر دیا. میں آخری جملہ کیا مفادی اٹھا کر دیکھ لیں, شیخ عباس کو کتاب مل جائے, ترجمہ ہے
کہ اگر مجھ کو خوف نہ ہوتا کہ لوگ واجب حج کو ترک کر دیں تو میں اور فضیلت زیارت قبر حسین بیان کرتا. 70 حج مقبولہ کا ثواب بیان کرنے کے بعد معصوم امام کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر حج کو عمرے سے بدلتا نہ مسافر تو حج کی عظمت نہ رہتی. معلوم ہے پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو کربلا میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں بھی جمع ہوتے ہیں. اب مشیت الہی سے واقف ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق امام فرماتا ہے کہ خدا نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر کرتا ہے پھر عرفات والوں پر. اب میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ بات کسی رخ سے قابل اعتراض نہ بننے پائے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ حج تو واجب عبادت ہے، یہ بحث کیے بغیر کہ واجب زیارت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہ کبھی ثواب کے معاملے میں واجب اور مستحب نہ دیکھا کیجیے. لیکن ہمارے یہاں کچھ چیزیں سمجھی سمجھائی ہوئی ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے تو سلام کرنا مستحب ہے، لیکن ثواب زیادہ سلام کرنے والے کا ہے، جواب دینے والے کا نہیں ہے. اگر 70 درجے ثواب سلام کے ہیں تو 69 درجے سلام کرنے والے کے. تو وہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سلام کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے، زیارت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. افسوس اسی پر ہوتا ہے کہ آدمی اہل بیت کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو جب اس پر اعتراض ہوتا ہے تو پھر شک ہونے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس نے امامت کی معرفت نہیں حاصل کی. بس ابھی آپ رونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے اتنے اچھے مرثیے سنے، میں بھی رو رہا تھا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں مصائب پڑھوں، لیکن تفصیلی مصائب تو میں نہیں پڑھوں گا. لیکن خوشا نصیب ان کا جو آج کربلا میں موجود ہے. 40 کے دن زیارت حسین کو فراموش نہ کیجیے، بڑی مختصر زیارت ہے. دور سے حسین کو زیارت کر دیجیے، پھر حسین آپ کی زیارت کو آئے. اللہ اکبر. اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو امام نے فرمایا بس 3 جملے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام. عزادارو یہ سلام معلوم ہے کس کی سنت ہے؟ دور سے سلام پہلی دفعہ حسین کو کس نے کیا آپ کو پتا ہے؟ میں اکثر جب مجھے یاد رہتا ہے تو میں 19ویں محرم کو جناب مسلم کے چہلم کی مجلس کرتا ہوں، اس لیے کہ کربلا والوں کا چہلم کیوں مناتے ہیں آپ؟ اسی لیے تھا کہ ان لوگوں کا چہلم نہیں منایا گیا. اور یہ لفظ 40 ہندوستان پاکستان کی ایجاد نہیں ہے، یہ 40 کی لفظیں آپ کو احادیث میں ملیں گی کہ 40 کے دن یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا پہنچا تھا، اور صرف 40 نام پر کتابیں موجود ہیں. فلاں نے 40 کی کتاب لکھی، فلاں نے 40 کی کتاب لکھی، اور پہلا زائر قبر حسین کا تو جابر ہے. لیکن دور سے سلام کی سنت جناب مسلم ابن عقیل کی قائم کی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب جناب مسلم کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے اس طرف کا رخ کر کے جدھر حسین ابن علی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ فضاؤں کو چیرتی ہوئی مسلم کی آواز حسین کی سماعت سے ٹکرائی. حسین نے کہا علیکہ السلام یا غریب، اے مسافر تجھ پر بھی میرا سلام ہو. عباس و علی اکبر نے داہنے اور بائیں دیکھا، کہا مولا کوئی تازہ آنے والا نظر نہیں آتا، یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا اے عباس، اے علی اکبر، مسلم نے عالم غربت میں. تو عزادارو چونکہ جناب مسلم کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی ہے اور 40 دن پورے ہوتے ہیں 19 محرم کو، اس لیے اگر کبھی یاد آ جائے تو مسلم کے 40ویں کی بھی مجلس کر لیجئے گا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، لیکن میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تو اس قافلے پر کیا گزری ہے؟
اس قافلے پر کیا گزری ہے میں کیسے آپ کو سناؤں، لیکن بس اتنا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ جب قبر حسین پر زینب جانے لگی ہوگی تو کیا یہ نہ سوچا ہوگا کاش سکینہ بھی ہوتی؟ جزاکم ربکم، آپ رونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ بتائیں کیا زینب نے یہ نہ سوچا ہوگا اگر سکینہ بھی ہوتی تو سکینہ کو اپنی باپ کی قبر دیکھ کر تسلی ہو جاتی کہ جب 11ویں محرم کو گئے تھے تو میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، اور شاید اسی لیے جب سکینہ کی قبر پر یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، ذرا مجھے کہنے دو، آج تو جناب سکینہ کی قبر پر شاندار روزہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ قید خانے میں جناب سکینہ کی چھوٹی سی قبر، عجب نہیں جناب زینب نے قبر سکینہ پر جا کر کہا ہو سکینہ تم کو کربلا جانے کا بڑا خیال تھا، سکینہ سکینہ تم کو مدینے جانے کا بڑا خیال تھا، سکینہ سکینہ چلو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، دادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ کی قبر پر گئیں اور وہ چادر لے کر کے گئیں جس چادر کا جناب سکینہ کو بڑا خیال تھا، تو یہی آواز آئی ہوگی پھوپھی اماں آپ جا رہی ہیں تو میری طرف سے بابا کے لاشے پر۔ اب جناب زینب آ گئی، جناب زینب نے دیکھ لیا، دادارو 7 دن تک، بعض روایات میں 3 دن تک کربلا میں ان بیویوں نے ماتم کیا، لیکن ذرا چشم تصور میں میرے ساتھ کربلا چلو، مجھے اتنا بتا دو کہ اتنے دنوں کے بعد زینب نے حسین کا لاشا دیکھا، جناب زینب نے حسین کی قبر دیکھی، جناب زینب نے عباس کی قبر دیکھی۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، کسی سے سنے ہوئے جملے ہیں کہ آدمی جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے جا کر اپنے دل کی بات کرتا ہے، تو جب قبر حسین پر زینب گئی ہوگی جب تو بس اتنا کہا ہوگا بھیا تم نے جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی زینب وہ ذمہ داری پوری کر کے آ گئی، لیکن جب قبر عباس پر گئی ہوگی کہ عباس مدینے سے چلے تھے تو ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، عباس کاش تم کوفہ و شام میں ہوتے۔ ہاں آپ رونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ابھی 2 دن پہلے مسائل پڑھے تھے، لیکن مسائل کی تکرار کر رہا ہوں چونکہ سارے مرثیے جہلم کے حوالے سے ہوئے ہیں، اس لیے مجھ کو بھی 2 جملے پڑھ لینے دیجیے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، آپ سب بھی 40 کے دن کاش کبھی کربلا میں ہو اور اس منظر کو یاد کر کے روئے اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ جب 3 دن یا 7 دن ماتم ہو چکا نا تو اب چلنے کا وقت آیا، اب چلنے کا وقت آیا۔ ایک بیوی نے جا کر کے جناب زینب سے کہا کہ کوئی معظمہ قبر حسین پر بیٹھی ہے، وہ چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئی، بیوی کو متوجہ کیا، بیوی چلو قافلہ چلنے کو تیار ہے، تم کیوں نہیں چلتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا، کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ اب جب ان بیوی نے سر کو اٹھایا تو جناب زینب نے دیکھا بھابھی رباب، کون رباب؟ جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، 2 بچے تھے، ایک علی اصغر ایک سکینہ، علی اصغر کربلا میں سو گئے، سکینہ قید خانہ شام میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ بیوی آپ مدینے جا رہی ہیں تو آپ کا سہارا کوئی موجود ہے نا؟ کہاں میرے شوہر عبداللہ مدینے میں موجود ہے، کہا بیوی پھر آپ مدینے جائیے، آپ کا مدینے جانا درست ہے، یہ رباب کس کے سہارے مدینے جائے؟ 2 جملوں کو میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے کہ اماں اگر آپ نہ جائیں گی تو یہ قافلہ نہ جائے گا۔ کہا میرے لال اگر تمہاری مرضی یہ ہے تو رباب چلنے کو تیار ہے، لیکن کہتے ہوئے چلی میرے والی گواہ رہنا کہ جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، یہی سبب ہے کہ مدینے چلی تو گئی لیکن رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب قیامت کی بارش ہو رہی تھی، سردی بھی ہو رہی تھی، ساری بیویوں نے سید سجاد سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو کہ وہ سائے میں چلے آئے۔ سجاد آئے، امام تھا، کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ رباب اٹھی لیکن کہا
پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس گھر پر پروردگار آنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، پروردگار ہمارے اس پرسے کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا کی توفیق عطا، جو کر چکے ہیں وہ دوبارہ زیارت کرنے کے لیے، اور جو کر چکے ہیں نہیں کر چکے ہیں ان کو بھی وہاں تک پہنچا دے پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل، اور ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے